اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میرا جسم میری مرضی، عورت مارچ کے شرکاء کے لیے خوشخبری۔ تو ناظرین کرام، یہ چند سالوں سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت مارچ اس قدر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ہر سال نیا سے نیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ تمام جتنے بھی عورت مارچ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، یہ سب شیطانی پروپیگنڈا ہے۔ اسلام دشمن تنظیمات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بکے نام نہاد یہ چند گنتی کی خواتین اور ساتھ ان کے مرد ہیں۔ ان کو مرد تو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ مرد بھی ایسے جو عورت نما مرد ہیں۔ کس طرح کہ ایسے بھی ان کے اندر مرد ہیں جو پونیاں لگائی ہوئی ہیں، کیچل لگائے ہوئے ہیں، اور کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، گت کی کسی نے۔ تو اب ان کو مرد بندہ کیا کہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے عورتوں پر، تو یہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس فضیلت کو ٹھکرا رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور آج یہ عورت مارچ کے اندر شرکاء خواتین ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم مرد بن جائیں، اور مرد چاہتے ہیں کہ ہم عورتیں بن جائیں۔ اور یہ چند گنتی کے کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلے۔ اور یہ اپنے حقوق کا جو نعرہ لگاتے ہیں، یہ کون سے حقوق ہیں؟ تو کیا اسلام نے حقوق نہیں دیے؟ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کا آپ سروے کر کے دیکھیں، کسی مذہب نے بھی عورت کو اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا حق نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا ہے۔ آج یہی عورت کہ جس کو اسلام نے جینے کا حق دیا، جس کو اسلام نے وراثت کا حق دیا، یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے۔ یہی عورت جب بہن بیٹی ہے، پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری دی۔ اور یہی عورت، اسلام نے کتنا اس کو حق دیا ہے، اس کا سارا خرچہ جو ہے، کھانے پینے کا، پہننے کا، رہنے کا، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا ہے۔ اگر کسی عورت کو اس کا مرد حق نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باہر سڑکوں پہ آ جائے، بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں اچھل اچھل کے، ناچ کے، گا کے وہ لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو اس عورت مارچ میں ہر سال پلے کارڈ پر نئے سے نئی چیزیں جو نا وہ لکھ کر سامنے لائی جاتی ہیں۔ تو کس قدر یہ شرم کی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان عورت کے شایان شان نہیں ہیں، یہ سراسر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اس پر نہیں تھی، وہ حیا پر تھی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچاننے کے لیے تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ آئیے میں آپ کو اللہ رب العالمین خالق کائنات کے پیارے کلام سے ہی سنا دیتا ہوں کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ سورۃ النور آیت کریمہ نمبر 19، رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سنائیے کرام، یہ خوشخبری دی گئی کن کو؟ کہ جو مسلمانوں میں فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں۔ جب اس برائی کو پھیلانے کو پسند کرنے والوں کے لیے یہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی ہے، تو جو افراد، خواتین ہوں یا مرد ہوں، جو یہ فحاشی عریانی ڈائریکٹ پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ناظرین کرام،
ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ خواتین کی عزت نہیں کرتے۔ الحمدللہ سب سے زیادہ علماء کرام ہی خواتین کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کا جو مرتبہ اور مقام اور ان کو جو عزت دی ہے وہ یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کا مذاق اڑایا جائے، وطن عزیز ملک پاکستان کی عزت پر حرف آئے، تو پھر یہ برداشت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، میں بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ان کو یہی پیغام دوں گا، خدا کے لیے اسلام کا مذاق مت اڑائیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی عزت کا خیال کریں، اپنی عزت کا خیال کریں، اور اسلام نے جو تم پر احسانات کیے ہیں ان احسانات کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں جینے کا حق دیا گیا، بے شمار تمہیں حقوق عطا کر دیے گئے۔ تو ناظرین کرام، میں آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کامل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔